مولا عباس کی شہادت۔ مولا عباس نے 26 ہجری میں ولادت پائی۔ آپ کی والدہ ام البنین فاطمہ بنت حزام ہیں۔ مولا علی نے اپنے بھائی عرب کے اخبار و انساب کے عالم و ماہر عقیل سے کہا کہ میرے لیے ایک ایسی عورت تلاش کیجیے جس سے شجاع بچے پیدا ہوں۔ عقیل نے فاطمہ بنت حزام کا نام لیا اور کہا، میری نظر میں ان کے آبا سے زیادہ عرب میں کوئی شجاع نہیں ہے۔ مولا علی نے ان سے نکاح کر لیا۔ ام البنین سے پہلے بیٹے مولا عباس پیدا ہوئے، جنہیں خوبصورت ہونے کی وجہ سے قمر بنی ہاشم کہتے تھے۔ آپ کی کنیت ابو الفضل ہے۔ مولا عباس کے بعد ام البنین سے 3 بیٹے عبداللہ، عثمان اور جعفر پیدا ہوئے۔ مولا عباس نے 14 سال اپنے والد امیر المومنین کے ساتھ اور باقی زندگی اپنے 2 بھائیوں کے ساتھ گزاری۔ شہادت کے وقت آپ کی عمر 34 سال تھی۔ شجاعت میں بے نظیر تھے۔ گھوڑے پر سوار ہوتے تو پاؤں زمین تک پہنچ جاتے تھے۔ امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ہمارے چچا عباس ابن علی صاحب بصیرت اور راسخ الایمان تھے۔ امام حسین علیہ السلام کی رکاب میں جہاد کرتے ہوئے شہادت پائی۔ منقول ہے کہ ایک روز علی بن الحسین نے مولا عباس کے بیٹے عبید اللہ کو دیکھا اور رونے لگے، اور پھر فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جنگ احد کے دن سے زیادہ سخت کوئی دن نہیں گزرا۔ اس دن حضرت حمزہ بن عبد المطلب شہید ہوئے۔ اس کے بعد رسول کے لیے وہ دن سخت تھا جب جنگ موتا میں جعفر بن ابی طالب شہید ہوئے، اور کوئی دن حسین کے دن عاشورہ جیسا نہیں ہے۔ آپ کو 29,000 سپاہیوں نے گھیر رکھا تھا۔ خود کو اس امت سے سمجھتے تھے اور قتل حسین کے ذریعے خدا کا تقرب چاہتے تھے۔ حسین علیہ السلام نے نصیحت کی لیکن ان پر کوئی اثر نہ ہوا اور دردناک طریقے سے آپ کو شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا میرے چچا عباس پر رحم کرے۔ انہوں نے خود کو اپنے بھائی حسین پہ قربان کر دیا اور اتنا ایثار کیا کہ دونوں ہاتھ قلم ہو گئے۔ خدا نے آپ کو جعفر طیار کے مانند 2 پر عطا کیے ہیں جن سے فرشتوں کے ساتھ جنت میں پرواز کرتے ہیں۔ نیز فرمایا خدائے متعال کے نزدیک عباس کی وہ منزلت ہے کہ قیامت کے دن سارے شہداء اس پر خبط کریں گے۔ بعض مورخین نے لکھا کہ جب عباس نے امام حسین علیہ السلام کی بے کسی کو دیکھا تو خدمت میں حاضر ہو کے عرض کیا، مولا مجھے اجازت ہے کہ میدان میں جاؤں؟ یہ سن کر امام حسین بہت روئے اور فرمایا، بھائی تم میرے لشکر کے علمدار ہو۔ عباس نے کہا، بھائی میرا دل بھر گیا ہے اور زندگی سے سیر ہو گیا ہوں، میں ان منافقوں سے انتقام لینا چاہتا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، ان بچوں کے لیے پانی کی سبیل کرو۔ مولا عباس میدان میں آئے اور فوج کوفہ کو نصیحت کی، خدا کے عذاب سے ڈرایا لیکن ان پر اثر نہیں ہوا۔ واپس آئے اور بھائی سے ماجرا بیان کیا۔ اسی وقت بچوں کی العطش العطش کی آوازیں سنی۔ مشک و نیزہ اٹھایا، گھوڑے پہ سوار ہوئے، فرات کا رخ کیا۔ فرات پر دشمن کی 4,000 فوج لگائی گئی تھی۔ فوج آپ پر تیروں سے حملہ کرتی تھی۔ عباس نے انہیں پراگندہ کر دیا اور ان میں سے 80 کو واصل جہنم کر دیا اور فرات میں داخل ہو گئے۔ پانی پینا چاہتے تھے کہ حسین علیہ السلام، اہل بیت علیہ السلام اور بچوں کی پیاس یاد آ گئی۔ پانی پھینک دیا، مشک کو پانی سے بھرا، دوش پہ رکھا، خیمے کی طرف چلے۔ لشکر کوفہ نے راستہ روکا، چاروں طرف سے آپ کو گھیر لیا گیا۔ مولا عباس رجز پڑھتے ہوئے ان سے جنگ کرنے لگے۔ ازرق نوفل نے آپ کا دایاں ہاتھ قطع کر دیا تو آپ نے مشک بائیں دوش پہ رکھی اور بائیں ہاتھ میں علم لیا۔ اسی ملعون نے آپ کا بایاں ہاتھ بھی قلم کر دیا۔ نیز منقول ہے کہ حکم بن طفیل نے، جو کہ خرمے کے درخت کے پیچھے چھپا ہوا تھا، تلوار مار کر آپ کا بایاں ہاتھ قلم کر دیا۔ آپ نے علم کو سینے سے لگا کر یہ رجز پڑھا، اے نفس کافروں سے نہ ڈر اور برگزیدہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم نشینی پر رحمت، خدا کی بشارت قبول کر۔ انہوں نے میرا بایاں ہاتھ بھی قلم کر دیا، اللہ انہیں جہنم واصل کرے۔ مشک کو دانتوں میں دبا لیا، مشک پر ایک تیر لگا جس سے سارا پانی بہہ گیا۔ دوسرا تیر آپ کے سینے پہ لگا۔ بعض کہتے ہیں یہ تیر آپ کی آنکھ میں لگا تھا۔ بعض نے لکھا کہ لوہے کا گرز آپ کے سر اقدس پہ مارا۔
جس سے آپ گھوڑے سے زمین پہ گر پڑے۔ امام حسین علیہ السلام کو صدا دی۔ امام حسین مولا عباس کے سرانے آئے اور یہ حال دیکھ کے فرمایا، اب میری کمر ٹوٹ گئی اور تدبیر کی ساری راہیں بند ہو گئیں، اور جب آنکھ میں تیر کھایا خون میں غلطاں عباس کو فرات کے کنارے دیکھا تو ان کے پاس بیٹھ گئے اور زاروں قطار روتے رہے، یہاں تک کہ عباس کی روح پرواز کر گئی۔ پھر لاش کو خیمے کی طرف لے چلے۔ بعض نے یہ بھی لکھا کہ چونکہ عباس کا بدن پارا پارا تھا اس لیے حسین قتل گاہ سے گنج شہیداں تک نہ لا سکے۔ اس وقت امام حسین علیہ السلام نے دشمنوں پہ حملہ کیا، دائیں بائیں ان پہ تلوار چلائی، فوج میدان سے فرار ہو گئی۔ آپ نے فرمایا، کہاں بھاگ رہے ہو؟ تم نے میرے بھائی کو قتل کر دیا۔ کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ تم نے میرا بازو توڑ دیا۔ پھر اپنی پہلی جگہ پہ واپس آئے۔ اصحاب حسین میں مولا عباس آخری شہید تھے۔ آپ کے بعد آل ابو طالب میں سے وہ بچے شہید ہوئے جن کے پاس اسلحہ نہیں تھا۔ بعض کتابوں میں مرقوم ہے کہ جب عباس و حبیب ابن مظاہر شہید ہو گئے تو امام حسین علیہ السلام کے چہرے پہ اضمحلال کے آثار نمایاں ہو گئے۔ اندو غم کی بار کی وجہ سے بیٹھ کر رونے لگے۔ سکینہ آئی اور پوچھا، میرے چچا کہاں ہیں؟ امام حسین نے فرمایا، شہید ہو گئے۔ زینب نے فریاد کی، واہ خواہ وہ عباسا۔ حرم کی عورتوں میں کوہرام بپا ہو گیا۔ امام حسین نے بھی گریہ کیا اور فرمایا، اے بھائی، تم میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے پارہ تن، تم میرے لیے معتمد رکن تھے۔ بھائی خلوص کے ساتھ جنگ کی یہاں تک کہ اللہ نے رحیق کے پیالے سے تمہیں سیراب کر دیا۔ اے چمکتے چاند، ہر مصیبت و سختی میں تم میرے مددگار تھے۔ تمہارے بعد زندگی میں کوئی مزہ نہ رہا۔ کل ہم تم دونوں یکجا ہوں گے۔ میں خدا ہی سے شکایت کروں گا اور اسی کے لیے صبر کرتا ہوں۔ جو تشنگی و سختی برداشت کی ہے اس سے میں خدا کی پناہ چاہتا ہوں۔